السلام علیکم. ویسے تو ہم خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ ہم بہت باتیں کرتے ہیں اور ہر چیز کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن ایک چیز جو میں نے دیکھی جس میں ہمارا ڈسکشن بہت لیکنگ تھا، لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو روکتے ہیں اس بارے میں ڈسکس کرنے سے، وہ ہے ورک پلیس ٹاکسسٹی اسپیشلی فار ویمن. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈسکریمنیشن یا جینڈر بائس. آئی ایم اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ڈسکسنگ ورک پلیس ٹاکسسٹی ایز اے وومن. جو ہماری جنریشن ہے وہ پچھلے 20 سال سے یہ کریئر اورینٹیڈ انڈیپینڈنٹ وومن کا خواب دیکھتی ہوئی بڑی ہوئی ہے. ہم نے اپنی اماؤں کو دیکھا کچن میں اور کاموں میں جتے ہوئے، اور ہم نے سوچا کہ ہم نے یہ نہیں بننا. اور پھر ویسٹرن سوسائٹی نے ہمیں بڑا خواب دکھایا کہ گلیمرائز کر کے کہ جو انڈیپینڈنٹ کریئر اورینٹیڈ پیسے کمانے والی عورت ہے وہ بہت ہی کوئی اسٹرانگ ہے، اتنی لمبی لمبی ہیلز پہن کے اور لوئی وٹون کا بیگ لے کے. تو ہمارے مائنڈ میں یہ امیج بننا شروع ہو گیا کہ ہمیں وی ہیو ٹو بی ہیئر. جب ہمارے معاشرے میں مرد کام کر کے آتا ہے، گھر پہ آفس سے آتا ہے، تو اس کو جس طرح پروٹوکول سے ڈیل کیا جاتا ہے وہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا جو ہے وہ پروٹوکول ہوتا ہے کہ مرد آتا ہے تھکا ہوا ہے، اس کو ٹینشن نہیں دو، پانی پلاؤ. کچھ گھروں میں تو جوتے اتارے جاتے ہیں، کھانا ٹرے میں لگایا جاتا ہے سامنے. عورتوں کے لیے ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. عورتیں جب آفس سے گھر آتی ہیں تو وہ گھر کی عورت ہی ہوتی ہیں. تو ہم گھر آ کے یا اپنے دوستوں میں بہت کم یہ بات ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ورک پلیس میں کیا کیا ٹاکسسٹی ہو رہی ہے. اس کی کچھ الگ الگ وجوہات ہیں، جس میں سے سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں یقین دلایا جاتا ہے کہ ان دا نیم آف پروفیشنلزم یا کمپٹنسی یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو کمپلین. مطلب اگر آپ کمپلین کریں گی تو آپ سے پہلی چیز یہ پوچھی جائے گی کہ بھائی کیوں کر رہی ہو، پھر چھوڑ دو، اپنی مرضی سے کری ہو، کس نے تمہیں فورس کیا ہے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ڈیلیما ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ بھائی میں اپنی جو میرا ایم تھا کریئر اورینٹیڈ بہت ہی انڈیپینڈنٹ عورت بننے کا، تو وہاں تک تو میں آ گئی، لیکن جو میں نے امیجن کیا تھا ویسے تو چیزیں نہیں چل رہی. لیکن ہم اس پوائنٹ پہ آ کے اتنا اس میں انڈلج ہو چکے ہوتے ہیں اور اپنا آپ اتنا خرچ کر چکے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ پھر ہم کمپلین کرنے کی ہمارے پاس گنجائش نہیں رہتی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری کمپٹنسی کو یا ہمارے پروفیشنلزم کو جج کیا جائے گا. دیکھا جائے گا کہ یہ ویک ہیں، یہ کمپلین کر رہی ہیں، عورتوں کا تو یہی ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی. دوسری چیز یہ کہ ہمیں لگتا ہے کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ بھائی کیوں کری ہو، اپنی مرضی سے کری ہو، کس نے کہا ہے تمہیں کرنے کا، چھوڑ دو. وہ بھی ہم نہیں چاہتے کہ ہم چھوڑ دیں، کیونکہ پیچھے سے سوسائٹی کی بھی بیکنگ ہے کہ عورت کو اپنا پیسہ بھی کمانا ہے، عورت کو اسٹرانگ بننا ہے. اپر ہینڈ تبھی ہوتا ہے جب عورت کام کرتی ہے. اور ہم برابری کرنے کے چکر میں جو ہے وہ پیچھے چلے جا رہے ہیں ایکچولی، کیونکہ اللہ نے ہمیں برابر نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں الگ بنایا ہے. اور ہم برابر کرنے میں اپنا ویلیو اور اپنا جو مقام ہے وہ ایکچولی گرا لیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں بہت ہی ایک ایگزالٹڈ پوزیشن دی ہے. دین تو ہمارا یہ کہتا ہے، میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں اس لیے میں زیادہ دین کے اوپر ڈسکشن نہیں کروں گی، لیکن دین نے کہا ہے بھائی عورت جو ہے وہ گھر کی مالکن ہے، وہ بیٹھی ہو، مرد اس کے لیے باہر دوڑ دھوپ کرے اور رزق کما کے لائے اور اس کے سامنے پیش کرے. اور بہت کم چیزیں ہیں دین میں جو ہمارے اوپر ایز وائفس فرض کی گئی ہیں، اور باقی ساری چیزیں وہ ہمارے اوپر سوسائٹی نے لاد دی ہیں. آئی نو کہ حالات اتنے برے ہو گئے ہیں کہ بہت سارے ملکوں میں اب سنگل انکم ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو ان دیٹ کیس اٹس جسٹیفائڈ کہ عورت بھی کام کرے ایز اے گڈ ول جیسچر اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن عورت کے اوپر پوری ذمہ داری ہے، یہ ایک ویسٹرن وہ ہے طریقہ عمل ہے، یہ ہمارا نہیں ہے. اور اگر ہمارے مرد کما رہے ہیں اور ہم اس گلٹ میں رہیں کہ وہ کما رہے ہیں اور ہم گھر میں بیٹھے ہیں اور ہم بیکار ہیں، تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم بیکار بالکل بھی نہیں ہیں، ہم کسی اور مقصد کے لیے کریٹ کیے گئے ہیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ میانہ روی اختیار کیجئے، فضول خرچی سے اجتناب کیجئے. یہی ہمارے اوپر جو ہے وہ لازم ہوتا ہے ایز وائفس یا ایز دا ویمن آف دا فیملی.
تو میں نے اپنے ساتھ کیا سینیریو دیکھا کہ ان لاس کے جب کوئی مسئلے ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں ایک انٹیلیجنٹ پڑھی لکھی لڑکی ہوں, آؤٹ اسپوکن ہوں, اور مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کا روڈ کامنٹس یا کسی کی کوئی غلط باتیں برداشت کروں. اینڈ آئی نیڈ ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار مائی سیلف اینڈ آئی نیڈ ٹو اسپیک فار مائی سیلف اینڈ آئی ڈڈ جسٹ دیٹ. لیکن جب میں اپنے آپ کو ورک پلیس میں دیکھتی ہوں تو یہی اسٹرانگ ویلڈ آؤٹ اسپوکن لڑکی بالکل سبمسو ہے اور اپنے لیے نہ اسٹینڈ لے پا رہی ہے, نہ اپنے لیے بول پا رہی ہے. لوگ اس کے ساتھ غلط پہ غلط کیے جا رہے ہیں. ناٹ جسٹ می, مطلب میں باقی بھی خواتین کو دیکھوں, کوئی سنا کے چلا گیا, کوئی آپ کے ساتھ بائسنس کر رہا ہے, کوئی آپ کی گروتھ کو ریسٹرکٹ کر رہا ہے, آپ کی کیریکٹر کو ملنگ کر رہا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ اس طرح اپنے حق کے لیے یا غلط بات کے اگینسٹ کھڑی نہیں ہو پا رہی ہیں جسٹ بیکاز اٹس یور ورک پلیس. اور یہاں پہ آ کے جو ٹاکسسٹی ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا تھا یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں, یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں. ہمیں تو بس یہاں تک بتایا تھا کہ یہاں تک پہنچ جاؤ, اس کے آگے کیا کرنا ہے وہ تو کسی نے بتایا ہی نہیں. تو جو چھوٹی لڑکیاں بیچاری مجھے دیکھ رہی ہیں, اپنا وقت اس گیان پہ ضائع کر رہی ہیں, ان کو میں بتاتی چلوں بھیا سب مایا ہے, یہاں ٹوٹل سیاپا ہے, اس لائن میں نہیں آنا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے, جوکس اپارٹ, کہ اگر آپ بہت بہترین چیز ہے کہ تعلیم حاصل کریں. کچھ ایسے وقت زندگی میں خدا نخواستہ کسی کا بھی آ سکتا ہے کہ اس تعلیم کا استعمال کرنا ضروری ہو. اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں جاب کریں, ضرور کریں. لیکن اگر مسائل ہیں جاب کے اوپر, ٹاک اباؤٹ اٹ. میں بار بار یہ کہتی ہوں, ٹاک اباؤٹ اٹ. کمیونیکیشن از کی. کمیونیکیشن سالوز اے لاٹ آف پرابلمس. So you can talk about it, you can complain about it. You have the right to complain about your workplace toxicities. یہ normalize کریں آپس میں. Let's talk about it. Let's talk about your workplace toxicities. تو پیاری بہنوں, جتنا ضروری اپنی پرائیویٹ لائف میں اپنے لیے اسٹینڈ دینا اور اپنے لیے اپنے حق کے لیے بولنا ضروری ہے, اتنا ہی اپنی ورک پلیس پہ اپنے حق کے لیے بولنا ضروری ہے. آئی میڈ دیٹ مسٹیک کہ مجھے لگا کہ میں سبمسو ہو جاؤں گی, خاموش ہو جاؤں گی تو شاید میں اپنی ورتھ پروف کر دوں گی. بٹ پلیز ڈونٹ میک دیٹ مسٹیک. آئی واز لائک دس کلوز ٹو فالنگ ان ٹو اے پٹ آف ڈپریشن, بٹ آئی سیوڈ مائی سیلف. کیونکہ پرائر ایموشنل انٹیلیجنس یا کہہ لو, یا میرے اعصاب تھوڑے زیادہ مضبوط تھے, تو میں اس سب سے گزر گئی. اپنے لیے اسٹینڈ لینا بھی ضروری ہے, اور جیسے نارمل پرائیویٹ زندگی میں آپ کے فرینڈس کا آپ کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, ایسے آپ کے کولیگس کو بھی آپ کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. یہاں تو ہمارے کولیگس بھی کچھ نہیں بولتے, کیونکہ بھائی ہم کیوں پڑھیں, ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم کیوں اپنے اوپر سارا لے لیں. تو اگر وہ آپ کے ریئل فرینڈس ہیں آپ کے کولیگس, ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ ورک پلیس پہ یو ہارڈلی ایور میک ریئل فرینڈس, بٹ اف دے آر دین دے شوڈ اسٹینڈ اپ فار یو ایز ویل, اینڈ یو شوڈ لرن ٹو اسٹینڈ اپ فار یور سیلف ایز ویل اف یو آر ورکنگ. اور اگر آپ کام نہیں کر رہے تو یار کوئی بات نہیں, چل کرو, ہسبینڈ کا باپ کا پیسہ انجوائے کرو, اللہ میاں نے تمہیں اجازت دی ہے اس کی, تمہیں کیا پرواہ ہے. لاسٹلی, whether you're working or not working, whether you're earning or not earning, whether you're at home or you're at work, آپ ایک مکمل عورت ہیں, آپ میں کوئی کمی نہیں ہے. آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ہو کے اسٹرانگ ہو سکتی ہیں, اور آپ کی اہمیت اس بات سے بڑھتی یا گھٹتی نہیں ہے کہ آپ گھر کے فائنینسز میں کتنا پیسہ لے کر آتی ہیں یا نہیں آتی. اس کے ساتھ آج کا گیان ختم ہوتا ہے. ایسی بہت ساری فضول باتیں مجھ سے سنتے رہنے کے لیے یہ چینل سبسکرائب کر دیجئے. نیا بنایا ہے, دیکھتے ہیں کہاں تک چلتا ہے. اللہ حافظ.